अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ मजमअल बहरैनि औ अम्ज़िय हुक़बा फलम्मा बलगा मजमअ बैनिहिमा नसिया हूतहुमा फत्तख़ज़ सबीलहु फिल बहरि सरबा फलम्मा जावज़ा क़ाल लिफ़ताहु आतिना ग़दाअना लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हाज़ा नसबा क़ाल अरअयत इज़ अवैना इला अस्सख़रति फ़इन्नी नसीतुल हूत वमा अंसानीहु इल्ला अश्शैतानु अन अज़्कुरह वत्तख़ज़ सबीलहु फिल बहरि अजबा क़ाल ज़ालिक मा कुन्ना नबग़ि फ़र्तद्दत अला आसारिहिमा क़ससा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान मजीद की चंद आयात तिलावत की गई हैं। इसमें अल्लाह ताला ने एक वाक़या को
دو نبیوں کا واقعہ اس کو بیان فرمایا ہے۔ دونوں اللہ کے نبی اور اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے وعظ فرمایا، تقریر فرمائی اور ایسا خطاب فرمایا کہ لوگ حیران رہ گئے۔ ان لوگوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہو کر جب موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ اتنا اچھا واعظ اور بڑی اچھے انداز سے گفتگو فرماتے ہیں، آپ کا علم بہت وسیع ہے، معلومات کا پیمانہ بہت وسیع ہے۔ سوال کرنے والا یہ شخص سوال کرتا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ یہ بتلائیے کہ روئے زمین پر اس وقت کوئی آپ سے بڑھ کر عالم بھی موجود ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہو، جس کے پاس علوم کا ذخیرہ آپ سے بڑھ کر ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام جواب یہ دیتے ہیں کہ نہیں، کوئی اور مجھ سے زیادہ بڑا عالم موجود نہیں۔ اور یہ حقیقت پر مبنی تھا جواب ان کا، اس لیے کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور روئے زمین پر وقت کے نبی سے زیادہ کوئی بڑا عالم، کوئی بڑا علم رکھنے والا نہیں ہوتا۔ وقت کا نبی ہی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، سب سے بڑا وہ اعلیٰ درجے والا، فضیلت والا آدمی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی بڑا عالم موجود نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، مقرب ہوتے ہیں، جو اللہ کے زیادہ قریب اور زیادہ محبت والے ہوتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی بات پر بھی پکڑ ہو جایا کرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب اللہ کو پسند نہ آیا تھا، حقیقت میں صحیح جواب، لیکن اس میں ایک تکبر کا شبہ
بڑائی کا شبہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ، ایک آدمی ایسا ہے وہ ایسا علم جانتا ہے، اس کے پاس وہ معلومات ہیں جو تیرے پاس نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سن کر حیران ہوئے کہ ایسا کون سا آدمی ہے جس کے پاس ایسا علم ہے جو میرے پاس نہیں؟ میں وقت کا نبی ہوں، پیغمبر ہوں، کلیم اللہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ میرے لیے نشانی بیان کر دیجئے، نشاندہی کر دیجئے کہ میں اس آدمی سے ملنا چاہتا ہوں، اس آدمی سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام یہ عزم کر لیتے ہیں کہ ہم اس آدمی سے ضرور ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے نشانی بیان فرمایا حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، کہ نشانی بیان کی کہ وہ آدمی آپ کو مجمع البحرین کی جگہ پر جہاں دو بڑے دریا مل رہے ہوں گے آپس میں، اس جگہ پر وہ آپ کا مطلوب آدمی مل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عزم کر لیا، چل پڑے۔ شاگرد سے کہا کہ جب تک ہم دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جائیں ہم ہٹیں گے نہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹے رہیں گے یہاں تک کہ ہمیں عرصہ دراز چلنا پڑے۔ جتنا عرصہ ہمیں لگ جائے لیکن ہم اس جگہ پر ضرور پہنچیں گے، علم اس سے ضرور حاصل کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ کوئی نشانی ہو کہ جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ یہ ہے۔ اللہ نے یہ بھی بتلا دیا، نشانی بھی بتلا دی کہ تم ایسا کرو، ایک مچھلی لو تلی ہوئی بھونی ہوئی مچھلی، وہ اپنے تھیلے میں رکھو، اور جس جگہ وہ مچھلی پانی میں گر کر تیرنے لگے، چلنے لگے، وہاں آپ کا مقصود، آپ کا مطلوب وہی ہوگا، دو دریا وہاں مل رہے ہوں گے۔ تو یہ نشانی بھی بیان ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کو ساتھ لے کر چل پڑے، اور چلتے چلتے ایک جگہ پر بیٹھے دریا کے کنارے، اور وہاں جو ہے ناشتہ کھانا طلب کیا شاگرد سے، غلام سے کہ کھانا لاؤ۔ کھانا کھایا، سامان کیونکہ جو دوشدان تھا جس کے میں کھانا رکھا ہوا ہے وہ کھولا، دوسری بھی مچھلی
جو کھانے کے لیے ساتھ لی ہوئی تھی وہ بھی لی، چل پڑے۔ چلتے رہے، بالآخر ایک جگہ تھک ہار کر رکے اور شاگرد سے کہا کہ کھانا لاؤ، تھک بہت گئے، تھکاوٹ بہت بڑی محسوس ہو رہی ہے اور بھوک لگ رہی ہے، جو مچھلی بچی ہوئی تھی وہ لاؤ۔ غلام نے دیکھا، کہا کہ جو مچھلی ہم نے بچائی ہوئی تھی وہ تو ہم وہیں بھول گئے جہاں پہلے بیٹھے تھے، اور میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ مچھلی دریا میں جا کر وہ تیرنے لگی، لیکن میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا، شیطان نے مجھے یہ بات بھلوا دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کی بتلائی ہوئی نشانی یاد آئی کہ اللہ نے یہ نشانی بتلائی تھی کہ جہاں وہ مچھلی دریا میں گر پڑے اور چلنے لگے تو وہیں آپ کا مطلوب، آپ کا مقصود وہیں ہوگا۔ تو یاد آیا، کہا کہ ہم تو پھر بہت آگے چلے آئے، ہمارا مطلوب تو وہی تھا۔ پھر دوبارہ اس مقام کی طرف واپس لوٹے، اور یہاں علماء نے ایک نکتہ لکھا ہے کہ جو جہاں سے مچھلی گم ہوئی، جہاں چھوڑی تھی، اب مچھلی کا دریا میں چلے جانا، بھونی ہوئی مچھلی، تلی ہوئی مچھلی وہ پانی میں جا کر دوبارہ زندہ ہو جائے، پھر تیرنے لگے، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ کی طاقت کی نشانی ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اللہ آگ پر تلی ہوئی مچھلی کو بھی جان اور زندگی دے سکتے ہیں دوبارہ۔ اور یہ بھی ایک نکتہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس جگہ سے جب آگے کی طرف جو سفر کیا، یہ ان کے لیے تکلیف دہ سفر تھا، اس میں تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ جو دو دریا کے ملنے سے آگے والا جو سفر ہے، یہ ان کا سفر بھولنے والا سفر ہے، مقصود سے زائد سفر ہے، اس لیے اس میں تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ معلوم یہ ہوا کہ جو علم کی طلب میں، علم حاصل کرنے کی نیت سے جو سفر کیا جائے گا، جو مشقتیں، جو محنت کی جائے گی، اس سفر میں تھکاوٹ نہیں ہوگی، تھکاوٹ اس میں ہوگی جو مقصود سے علاوہ ہوگا۔ اب یہ بات بھی ظاہر ہے کہ کوئی آدمی ایک مقصد کے ساتھ، اس کے ذہن میں ایک مشن ہے، مقصد ہے، اس پر محنت کر رہا ہے، وہ شوق ذوق سے اس پر سب کچھ تکلیفیں اٹھاتا ہے، لیکن ایک کام بے فائدہ، کوئی اس کا مقصد نہ ہو، ذہن میں اس کی تیاری نہ ہو، تو وہ ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام وہاں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے، وہاں جا کر دیکھا حضرت خضر علیہ السلام عبادت میں مصروف ہے، سلام دعا کی اور بتلایا کہ ہم
قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خضر علیہ السلام سے جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ سکھا دیں بتا دیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اب انہیں اپنا مقصد بتلا رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے بتلایا ہے کہ آپ کے پاس ایسا علم ہے کہ جو میں بھی نہیں جانتا، مجھے علم نہیں دیا گیا، میں آپ سے وہ علم حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں، آپ مجھے ساتھ رکھ لیں، اپنے پاس رکھ لیں، میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اول تو جواب دے دیا کہ نہیں، آپ میرے پاس میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکتے، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، جو بات بھی کوئی میرے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ چپ نہیں کر سکیں گے، ٹھہر نہیں سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے شرط یہ لگا دی کہ اگر میرے ساتھ چلنا ہے، میرے ساتھ رہنا ہے تو میں جو کام بھی کروں، جو کچھ بھی کروں، آپ نے بولنا نہیں ہے، مجھ سے پوچھنا، سوال نہیں کرنا، اعتراض نہیں کرنا۔ وعدہ کر لیا، ساتھ رہنے لگے۔ پھر ایک مقام پر خضر علیہ السلام تشریف لے گئے تو دیکھا کشتی پر سوار ہوئے دونوں، اور کشتی والے کیونکہ جاننے والے تھے خضر علیہ السلام کو، انہوں نے کرایہ بھی نہ لیا، مفت میں سوار بھی کر لیا، عزت کے ساتھ بٹھایا۔ آدھے سے زیادہ جب سفر طے کر لیا تو خضر علیہ السلام نے کشتی کا پھٹا توڑ ڈالا، سوراخ کر دیا، عیب لگا دیا کشتی کو، نئی کشتی کی اس میں عیب لگا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا، صبر نہ ہوا، اس لیے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ کبھی بھی بے انصافی کو دیکھ کر، ظلم کو دیکھ کر، زیادتی کو دیکھ کر چپ نہیں رہ سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ بول پڑے کہ آپ نے یہ عجیب کام کر دیا، انہوں نے مفت میں آپ کو سوار کیا، آپ نے کشتی میں سوراخ کر کے ان کا نقصان کر دیا۔ بہرحال یہ تفصیلی واقعہ میں مختصر کرنے لگا ہوں۔ پھر دوسرا واقعہ پیش آیا کہ خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا، اس پر موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، آپ نے ایک بے جان کو قتل کر دیا جس کا کوئی قصور نہیں۔ پھر تیسری جگہ ایک بستی میں پہنچے، بستی والوں سے کھانا طلب کیا، کھانا نہ دیا، انہوں نے انکار کر دیا، اور خضر علیہ السلام نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، اسے خضر علیہ السلام نے تعمیر کر دی، پھر ان سے کوئی اجرت بھی نہ لی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے کہ بستی والوں نے ہمیں کھانا تک نہ دیا، ہم مسافر تھے، مہمان تھے، آپ نے ان کے بغیر اجرت کے دیوار کھڑی کر دی، اجرت کم از کم اجرت میں کھانا طلب کر لیتے۔ تو خضر علیہ السلام نے بالآخر کہا کہ میں نے جو شرط لگائی تھی آپ اس پر پورے نہیں اترے، پہلے 2 مرتبہ تو معذرت کی اور معذرت قبول ہوئی، آخر بار کہہ دیا کہ اب تمہارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ پھر جدا ہوئے، پھر خضر علیہ السلام نے 3 جو واقعے پیش آئے تھے، 3 کام جو کیے تھے ان کی وجہ بھی بتلائی کہ میں نے کشتی کیوں توڑی تھی، کہ وہ ایک
وہ کشتی ایسے یتیم لڑکوں کی تھی جن کا اس کے علاوہ کوئی روزگار نہیں تھا۔ میں نے اس لیے ایپ لگایا کہ آگے بادشاہ بیٹھا ہے، جو اچھی کشتی دیکھتا ہے چھین لیتا ہے۔ میں نے اس لیے اسے توڑا، پھٹا نکالا تاکہ اس میں عیب پیدا ہو جائے، بادشاہ یہ چھین نہ سکے۔ دوسری بات کا جواب دیا، لڑکا جو میں نے اسے مارا وہ اس کے والدین مسلمان ہیں، نیک آدمی ہے وہ، یہ لڑکا اس کی فطری طور پر اللہ نے یہ ایمان رکھا نہیں، شیطانی اثرات رکھے ہیں، یہ مشرک ہے۔ ڈر یہ پیدا ہوا کہ یہ کہیں ماں باپ اولاد کی محبت میں آ کر کہیں وہ بھی ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ نے اس لڑکے کے بدلے میں انہیں اور اچھا لڑکا عطا کیا جو ایمان والا نیک صالح تھا۔ تیسری وجہ یہ بتلائی، دیوار جو تھی وہ یتیم بچوں کی تھی، وہ یہ بچے ابھی چھوٹے، اگر دیوار کے نیچے خزانہ ہے جو ان کے باپ نے چھپا رکھا تھا ان کے لیے، اب دیوار گر جاتی، خزانہ تو ان بچوں سے یہ بستی والے لے لیتے، ان کا نقصان ہو جاتا۔ میں نے دیوار اس لیے بنائی تاکہ یہ خزانہ محفوظ رہے، جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے خود نکال لیں گے، یہ وجہ بتلا دی۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، قرآن مجید کا ہر واقعہ مثال ہم مسلمانوں کے لیے اس میں نصیحتیں ہیں، عبرتیں ہیں، سبق حاصل کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔